أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد وہ نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت نکاح نہیں کرے گی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے۔ حرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنین پر حرام کر دی گئی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، وہ لوگ جو تہمت باندھتے ہیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر 4 گواہ نہ لے آئے، فجلدوہم 80 جلدۃ، پس ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور ان سے قبول نہیں کی جائے گی کبھی بھی گواہی کو۔ وأولئک هم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سدھار لیا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، اس کے اندر بہت ہی اہم مسائل کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ چونکہ یہ صورت جس میں مسائل ہیں، خاص طور سے زانیہ مرد اور عورتوں کے مسائل ابتدائی رکوع میں، پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس وقت 3 آیتیں تلاوت ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ جو زانی مرد ہے وہ صرف زانیہ عورت ہی سے نکاح کرے گا یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا۔ اسی طرح زانیہ عورت وہ صرف زانی مرد سے ہی نکاح کرے گی یا زانی یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی، اور یہ بات مومنین پر حرام کی گئی ہے۔ چونکہ جب کوئی مرد اور یا عورت غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، نکاح کے بندھن کو توڑ کر یا نکاح کے راستے کو چھوڑ کر زنا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بدکاری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خباثت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی غلطی ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن جو اس کام کو اپنا پیشہ بنا لیں، پیشے کے طور پر اختیار کریں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس طرح زنا کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خباثت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جب خباثت ان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر خباثت ہی کی طرف راجع ہوتی ہے، اسی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ 2 صفحے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کو صاف فرماتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں میلان پیدا کر دیا،
جو گندے قسم کے ہوتے ہیں اور جو جسم فروش ہوتے ہیں، جو اسی طرح اپنا منہ کالا کرتے ہیں، تو ان کا رجحان اسی عورتوں کی طرف ہوتا ہے جو اس کو پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی نیک اور سارے مرد کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو بدکار مرد ہے وہ کبھی نیک اور سارے عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور ان کی طبیعت ادھر میرانی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن صاف کہتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو اس طرح مزاج پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان اس سلب ہو جاتا ہے، ایمان اس سے رفع ہو جاتا ہے۔ تو زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اور وہ مومن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث میں صاف فرمایا، تو اس وقت میں اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ جب بندہ یہ کام بار بار کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے خارج ہوتا ہے، پھر اس کام سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان داخل ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک جب تک اس عمل کے اندر مبتلا رہتا ہے تو اس وقت تک اس کا ایمان اس سے سلب ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والے جب زنا کرتے ہیں تو اس وقت اس کا ایمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک سے جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ چیز بار بار ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے نیکی اور صالحیت کو ختم فرما دیتے ہیں اور خباثت ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ تو آگے چل کر ایک وقت ایسا آتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ پورا رجحان ادھر کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی نیک مرد کی طرف عورتیں ادھر متوجہ نہیں ہوتی، اسی طرح زانی مرد نیک عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح خبیثہ عورتیں تو نیک مردوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں صاف فرمایا کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، یا تو وہ زانیہ عورت ہی سے نکاح کریں گے یا مشرکہ سے کریں گے، یا زانیہ عورت وہ زانی مرد سے ہی نکاح کریں گے یا مشرک سے ہی نکاح کریں گے۔ اس آیت میں مفسرین کرام نے 2-3 واقعات ذکر فرمائے جو شان نزول کے طور پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب النکاح کے اندر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے ابو مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بہادر صحابی تھے۔ تو یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، لیکن یہ بڑے بہادر تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ جو لوگ مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مشرکین ان کو ہتکڑیاں پہنا کر وہ مکے میں ان کو قید میں رکھے تھے، تو یہ رات میں جاتے تھے اور وہاں سے ان کو چھڑا کر لے کر آتے تھے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ بڑے بہادر ثابت۔ تو پورا واقعہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب النکاح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ تو بہر ایک مرتبہ یہ مکہ گئے اور ایک آدمی کو اطلاع بھیج دی کہ میں آج رات فلاں جگہ پر آ رہا ہوں، کہ تم وہاں آ جاؤ، وہاں سے پھر میں تم کو مدینہ لے کر آؤں گا۔ اب رات کی چاندنی تھی، تو یہ ابو مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے۔ مکے کے باہر، مکے کی حوالی میں یہ ایک جگہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اب چونکہ چاند کی چاندنی تھی تو ان کا سایہ پڑ رہا تھا۔ مکے میں ایک مشہور عورت تھی جس کا نام عناق تھا یا عناق تھا، دونوں طرح سے ہیں، عناق یا عناق تھا۔ بڑی خوبصورت حسین عورت تھی، لیکن بدکار زانیہ تھی۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور وہ اس کے ساتھ کئی بار رہ چکے تھے۔ تو جب عناق نے دیکھا کہ یہ تو پرچائیاں یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ تو ابو مرثد کے ہیں، تو فوراً پہچان لیا اور فوراً وہاں پہنچی، کہا کہ ابو مرثد تم آئے ہو، مبارک ہو، مرحبا، خوشخبری ہو تمہارے لیے، آؤ آج ہمارے ساتھ ہمارے خیمے میں رات گزاریں گے، بہت دن ہو گئے تو ہمارے ساتھ رات گزارتے ہوئے۔ تو اس نے گناہ کی دعوت دی۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے کہ عناق میں اے کام تم سے نہیں کر سکتا۔
میں تمہاری خواہش اس کے بعد کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے کئی مرتبہ سمجھایا کہ ابو مرثد تم یہ بات کہہ رہے ہو، تم تو ہمارے عاشق تھے، تم تو ہمارے دیوانے تھے، تم تو ہمارے عشق میں اشعار کہتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بات پہلے تھی وہ گزر گئی، لیکن میں مسلمان ہو چکا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا تو بہت دور کی بات، نظر اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا۔ ایمان داخل ہو چکا تھا، مسلمان ہو چکے تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ سمجھا رہی ہے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، تو اس نے ایک چال بازی کی، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مکے والوں کو آواز دینا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا مقصد ہے، یہ لوگوں کو یہاں سے چرا کے لے جا رہا ہے، اسے پکڑو۔ 8 آدمی ان کے پیچھا کیا۔ لمبا واقعہ ہے، تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب النکاح کے اندر اسے ذکر فرمایا۔ اب وہ صحابی اس آدمی کو لے کر وہاں سے دوڑے اور جا کر ایک پہاڑ میں چھپ گئے۔ وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے، قریب تھا کہ ابو مرثد غنوی کو پکڑ لیتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا، اعمہ اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، نظر نہیں آئے۔ بہرحال وہ ڈھونڈ کے واپس چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد اس صحابی کو لے کر یہ مدینہ پہنچے 8 دن کے بعد۔ سارا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عناق نام کی عورت تو مشہور عورت ہے مکے کے اندر، میرے تعلقات زمانہ جاہلیت میں تھے، قبل الاسلام میرے تعلقات تھے، اب وہ مجھے دعوت دے رہی ہے گناہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں اسے نکاح کر سکتا ہوں؟ جب وہ مجھے دعوت دے رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ گناہ کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے میں اسے نکاح کروں۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو یہاں نقل کر کے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب وحی کے انتظار میں تھے تو خاموشی اختیار کرتے، کوئی جواب نہیں ارشاد فرماتے۔ ابو مرثد غنوی جانے لگے، مجلس سے اٹھ کر جانے لگے، تو آیت نازل ہوئی، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ بات مومنین پر حرام کر دی گئی، اب اسے نکاح نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ان کو بلا بھیجا اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، اور یہ آیت پڑھ کر سنایا اور کہہ دیا کہ اب تم نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، تم مومن ہو اور وہ کافرہ ہے، تو اسے نکاح نہیں کر سکتے، ایک تو بدکار بھی ہے اور کافرہ بھی ہے۔ تو یہ واقعہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، کتاب التفسیر کے اندر بھی اس واقعے کو امام بخاری نے نقل فرمایا۔ دوسرا واقعہ اسی قسم کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی جو اس پیشے میں بہت مشہور تھی، اور بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھی۔ تو اسے یہ واقعہ مدینے کا ہے، تو اسے ایک مسلمان مرد پر، انصاری صحابی کے اوپر دل آ گیا، وہ چاہتی تھی کہ ان سے نکاح کرے۔ اب اس نے پیغام بھیجا اس صحابی کے پاس، انصار صحابی کے پاس۔ وہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہ عورت مجھے پیغام نکاح دے رہی ہے۔ تو سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور واقعہ سنایا کہ فلاں مشہور جو عورت ہے، جو وہ عورت مجھے پیغام نکاح دے رہی ہے۔ تو مطلب صاف تھا، اب وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت اپنا پیشہ چھوڑنا چاہتی ہے اور کسی ایک سے نکاح کر کے اپنی زندگی بسانا چاہتی ہے، تو اس سے بہتر یہ کہ اسے نکاح کر لیا جائے اور اس گناہ کے راستے سے اس کو بچا لیا جائے۔ تو صحابی کا یہ مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ انہوں نے سنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ مفسرین کرام کی عادت ہے کہ جب کئی واقعات اسی قسم کے ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو اس واقعے کو، ان تمام واقعات کو اس آیت کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ اس قسم کے 2-3 واقعات اسی قسم کے متعلق ہیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زانی مرد وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن زانی مرد زانیہ ہی سے نکاح کرے گی یا مشرکہ سے نکاح کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکہ،
زنا کرنے والے مرد وہ نکاح نہیں کر سکتے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ مشرکہ کے بارے میں تو اللہ نے وہاں منع کر دیا جو سورہ بقرہ میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ۔ اللہ نے وہاں صاف فرما دیا کہ تم مشرکین مرد مشرکین عورتوں سے نکاح نہ کریں، اور اسی طرح اپنی عورتوں کا نکاح مشرکین مردوں سے مت کریں، تو اس سے باندی بہتر ہے جو مومنہ ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اس سے باندی عورت بہتر ہے جو مومنہ ہے اس مشرکہ عورت سے جو خوبصورت ہو اگر سے تمہیں بھری لگ جائے وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ تو ہاں مشرکین کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے سختی سے منع فرما دیا۔ اب یہاں زانیہ سے منع کیا جا رہا ہے تو ساتھ میں مشرک کو بھی جوڑا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زانیہ اور مشرک دونوں کو ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اِذَا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً، پھر اس کے بعد فرمایا اِذَا زَانٍ اَوْ مُشْرِك۔ تو یہ زنا ایک ایسا عمل ہے جیسا کہ ابھی بات آئی کہ جب آدمی اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان اسے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے اس درمیان میں موت واقع ہو گئی، اس درمیان میں کچھ اس طرح کے حالات آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا۔ تو اس لیے زانی اور مشرک دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ زانی مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زانیہ سے نکاح کریں گے یا مشرکہ سے نکاح کریں گے، اور زانیہ عورت و زانی مرد یا مشرک مرد سے نکاح کریں گے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی نقل فرمائی جو امام نصفی میں تفسیر نصفی کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے زنا کی حرمت کی تاکید بیان کر دی کہ زنا اتنا بدتر عمل ہے کہ وہ اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اس راہ کو اختیار کرتے ہیں اسے چاہیے کہ فوراً توبہ کر لیں، اس راہ کو چھوڑیں، پاک دامن عورتوں کو سے نکاح کر لیں، تو غلط راستے کو چھوڑیں۔ تو اس لیے کہ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ زنا آسان ہو جائے گا، نکاح مشکل ہو جائے گا۔ آج جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ زنا عام ہو رہا ہے، عام سے عام ہو رہا ہے، لیکن نکاح بہت مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کے بارے میں فرمایا کہ نکاح سادگی سے کرو، نکاح کو آسان بناؤ، لیکن قیامت کے قریب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جو اس کے آثار اب شروع ہو چکے ہیں کہ زنا عام سے عام ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا، تو امام نصفی امام نسائی دونوں فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے حرمت بیان کرنا مقصد ہے۔ اب یہاں علماء نے فقہاء کرام نے فقہی مسائل کو بھی بیان فرمایا۔ فقہی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، چونکہ اختلاف ہر جگہ بیان نہیں کی جاتی۔ موٹی سی بات اتنی ہے کہ اس آیت کے ذریعے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو اس بات کے ذریعے سے امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح باطل ہے، نکاح ہی باطل ہے، نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک نکاح ہی صحیح نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمہم اللہ اور جمہور علماء فقہا فرماتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نکاح کر لے تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، اس کی حرمت الگ چیز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو نکاح کے لیے جو شرائط ہیں اگر وہ شرائط پورے ہو رہے ہیں، مثلا بالغ مرد عورت نکاح کر رہے ہیں اور وہ آزاد ہیں، اور پھر اس پر ایک وکیل اور 2 گواہ ہیں اور اس پر مہر باندھا جا رہا ہے، تو نکاح کے شرائط پورے ہو گئے تو نکاح تو ہو جائے گا۔ لیکن نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی نکاح کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اس آیت کے تحت میں فرماتے ہیں وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس جملے کے تحت فرماتے ہیں کہ نکاح ہی باطل ہے، نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لیکن جمہور اس کا جواب دیتے ہیں آیت نازل ہونے کے بعد بھی کئی واقعات ایسے پیش آئے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد ان کا نکاح ہوا
اور نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اس قسم کے واقعات، دسوں واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بہر یہ پہلی آیت میں یہ پہلا حکم ہے زنا کے متعلق۔ پھر آگے فرمائے دوسری آیت والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ اگر کوئی آدمی پاک دامن عورت پر تہمت زنا لگائیں، یرمونا تہمت لگانا، محسنات وہ عورت جو پاک دامن ہو، جو شریف ہو، جس کے اوپر کبھی بھی تہمت زنا یا اس قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہو، تو ایسے پاک باز پاک دامن عورت کو محسنات کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے شریف یا پاک دامن عورت پر الزام لگا رہا ہے، اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الزام اگر لگائیں تو پھر 4 گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کرے گا تو پھر اسے قاضی یا حاکم یا وقت کا جو بادشاہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے اوپر اس آیت کے تحت میں فجلدوہم 80 جلدۃ 80 کوڑے اسے مارے جائیں۔ اور دوسرا اس کی سزا دی گئی ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور اس کے بعد اس کی شہادت کبھی قبول نہیں کی جائے گی، معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ امین نہیں سمجھا جائے گا، وہ امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، آگے وہ کسی رؤیت ہلال چاند کے متعلق یا کسی اور کے متعلق کبھی وہ گواہی دے نہیں سکتا، گواہی گویا اسے چھین لی جائے گی، اس کی گواہی کبھی قابل معتبر نہیں ہوگی، وہ محتم ہو جائے گا، اس پر الزام لگایا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ تو گویا 2 سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پاک دامن عورت پر الزام لگانا کتنا سخت جرم ہے۔ اگر یہ شریعت اور قرآن اس طرح کے حکم اور پابندی نہ لگاتی تو پھر ہر کوئی کسی کے اوپر الزام لگا دے گا، بھیڑک الزام لگا دے گا کہ فلاں عورت کے تعلقات فلاں کے ساتھ ہے، نعوذ باللہ یوں کہہ دے گا، یا اس قسم کی کوئی بات الزام لگا دے گا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا کہ اگر تم اس طرح کا الزام لگاتے ہو تو 4 گواہوں کو لے کر آؤ۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ 4 گواہ چاروں مرد ہوں یا مرد عورتیں دونوں کا اس میں اختلاف، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ ہونی چاہیے، اور چاروں گواہ آزاد، عاقل اور بالغ ہونی چاہیے، چاروں گواہ آزاد، عاقل اور بالغ ہونی چاہیے، اور چاروں ایک ہی ساتھ گواہی دیں، اور چاروں کی گواہی ایک ہی قسم کی ہو۔ اب گواہ اگر یہ پیش کہے قاضی کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے، کہ میں نے فلاں عورت کو فلاں مرد کے ساتھ یا اس طرح کے غیر محابانہ طریقے سے میں نے ان کے ساتھ دیکھا ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو اس طرح اگر وہ گواہی چاروں آدمی ایک ہی قسم کی گواہی دے رہے ہوں تو پھر اس کے قابل اعتبار گواہی قبول کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس عورت پر اگر واقعی جرم ثابت ہو جائے تو بات الگ، وہ مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ اگر کوئی گواہ کو پیش نہ کر سکے، 4 گواہوں میں ایک گواہ بھی اگر پیش نہ کر سکے، کم ہو جائے، 3 گواہی دے اور چوتھا نے گواہی نہیں دی یا گواہی کو بدل دیا تو اعتبار نہیں کریں گے۔ چاروں کی گواہی ہو اور چاروں کی گواہی ایک ہی قسم کی اور چاروں ایک ساتھ گواہی دیں تو اتنا سخت مسئلہ ہے۔ اب 4 گواہوں کو وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ اور چاروں کہیں کہ ہم نے چشمدید گواہ ہیں، ہم نے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، تو اس طرح سے چاروں آدمی اپنی چشمدید گواہی دیں تو پھر چاروں کی گواہی ہونے کے بعد قاضی امیر المومنین پوری طرح سے تحقیق کرے گا، تحقیق کرنے کے بعد باقی اگر بات ثابت ہو جائے تو پھر وہ دوسرا مسئلہ ہو جائے۔ اگر چاروں میں سے کوئی ایک بھی اپنی گواہی سے مکر گیا، اپنی گواہی کو بدل دیا یا گواہی میں رد و بدل کر دیا تو پھر چاروں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، پھر اس آدمی پر جو تہمت لگانے والا قاذف ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں، اور پھر وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا،
اور پھر اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول نہیں کی جائے گی، اعلان ہو جائے گا کہ یہ آدمی متہم ہے، اس کے اوپر تہمت لگا دی گئی ہے، آئندہ اس کی بات کی خبر قبول نہیں کی جائے گی، کسی تجارت میں، رویت میں، یا کسی بھی دینی شرعی مسائل میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بادشاہ اعلان کر دے گا، شرعی اعتبار سے اس کا اعلان ہو جائے گا کہ یہ آدمی متہم ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ تو اس لیے پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو اس لیے کسی پر اتنی آسانی کے ساتھ الزام نہیں لگانا چاہیے، سنی سنائی بات پر، یا کسی نے کسی واٹس ایپ کے اندر جھوٹی خبر پھیلا دی، اب لوگ اسے ماننے لگے۔ آج ہم واٹس ایپ پر اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، بس کوئی بات آ گئی تو ہم نے گروپ میں ڈالتے چلے گئے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جھوٹی گواہی ہے جس کی ہمیں کوئی تحقیق نہیں، کسی واقعے کو ہم نے دیکھا نہیں، کسی واقعے کو ہم نے سنا نہیں، ہندوستان کے کسی علاقے میں یا دنیا کے کسی کونے میں کوئی خبر ہوئی، کوئی واقعہ ہوا یا نہیں ہے۔ اگر واقعی ہوا بھی ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اچھی طرح اس پر اطمینان نہ ہو تو ہمیں اس بات کو نہیں پھیلانا چاہیے، ورنہ جھوٹی خبر پھیلانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس سے کوئی نئی بات آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گروپ کو ہم خوب شیئر کریں گے، ہمارے گروپ کو ہم عام کریں گے، ہم اس کے ایڈمن ہیں تو اسے ہم خوب عام کریں گے۔ نعوذ باللہ، نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ اگر آ جائے تو ہم اسے آگے شیئر نہ کریں جب تک کہ اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے۔ تحقیق ہو بھی جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بات کو شیئر کریں؟ ہمیں کیا پڑا ہے خواہ اپنے آپ کو اپنے سر گناہ کبیرہ لے لیں۔ تو اس لیے اس قسم کی چیزیں ہمیں بھٹنا چاہیے۔ تو قرآن نے اس آیت کے ذریعے سے اتنا سخت بات فرمائی کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، تو اس آدمی پر وہ اگر جھوٹا ثابت ہو گیا تو فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ۔ اب دیکھیں یہاں اسلوب، جو قرآن کا جو انداز ہے بہت نرالا ہے، اسلوب قرآن جسے کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ محسنات پاک دامن عورتوں پر الزام لگائیں، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ گواہوں کو پیش کریں۔ لیکن قرآن نے یوں نہیں کہا، جو گواہی کو پیش نہ کریں۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اسلوب قرآن، طرز قرآن ہے، قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اس کے بعد کوئی پیش نہ کریں۔ تو قرآن نے انداز بدل کے کہا، لیکن ہونا چاہیے تھا، ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ پھر چار گواہی کو پیش کرو، یہ کہنا چاہیے تھا قرآن، لیکن قرآن یوں نہیں کہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عام طور سے محسنات پاک دامن عورتوں پر جھوٹا ہی الزام لگتے ہیں۔ تو اس لیے ان جھوٹے الزام لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ گواہوں کو لے کر آئیں، یا وہ جھوٹا الزام لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں اور 4 گواہوں کو تیار کر لیں۔ جب تک ان کے پاس 4 چشمدید گواہ نہ ہو تو اس وقت تک بات آگے نہ کریں۔ تو اسے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، تو قرآن نے اس بات کے بعد نفی کے پہلے کو اختیار کیا ہے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ اس کے بعد نہ پیش نہ کریں، تو پھر فرمایا اس کی سزا یہ ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، تو اس کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کے بعد اس کی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اللہ نے ان کو فاسق کہا ہے کہ یہ فاسق ہیں، ان کے اندر فسق داخل ہو چکا ہے۔ آگے پھر استثناء فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جو توبہ کرے، اس کے بعد کوئی آدمی کسی عورت پر الزام لگا دیا، پھر اس نے اس کے بعد توبہ کری، اب قاضی کی طرف سے یا امیر المومنین کی طرف سے اعلان بھی ہو گیا کہ بھئی یہ متہم ہے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس کے بعد وہ توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنی فسق کی زندگی کو بدل کر صالحیت کی زندگی کو اس نے اختیار کی، تو کیا اب وہ آدمی معتبر مانا جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایک آدمی متہم ہو گیا،
جس سے شرعی اعتبار سے اعلان ہو گیا کہ اس آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جب گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو پھر اس کے بعد اس نے توبہ کیا، فسق کے راستے کو چھوڑ کر صالحیت کا راستہ اس نے اختیار کیا، تو اب اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ ائمہ ثلاثہ اس میں فرماتے ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں تو پھر اسے قابل قبول شہادت مانی جائے گی۔ ائمہ ثلاثہ کے پاس امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کے پاس یہ مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس نے توبہ کیا ہے تو توبہ کر لیا تو اللہ کے یہاں تو وہ مقبول مانا جائے گا جو اس نے فسق کیا تھا، فسق سے توبہ کیا ہے، لیکن گواہی دینے میں اس کا اعتبار نہیں کریں گے، چاہے وہ بعد میں نیک بن جائے، اللہ والا بن جائے، بڑا نیک بن گیا، اس کے باوجود بھی تو اسے قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی ہے یہی آیت کے ذریعے سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، یہ ابدا کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ کبھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ بعد میں کتنا نیک بن جائے۔ تو زبان اتنا اہم ہے، اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے، جو گواہی کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اس کو آئی فیل باتیں کر کے، اس طرح کے بیکار بکواس کر کے اپنی شہادت کو گواہ نہ دے۔ تو زبان کا اتنا اعتبار ہے، تو اس لیے اگر کسی نے ایک مرتبہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دیا اور وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو وہ ہمیشہ جھوٹا ہی رہے گا، چاہے وہ اس کے بعد کتنا نیک ہو جائے، چاہے وہ کتنا متقی پرہیزگار ہو جائے اور توبہ استغفار کرے، تہجد گزار ہو جائے، صالحیت کی زندگی اختیار کرے، لیکن شرعی اعتبار سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے تقبل لہم شہادتاً، پر اللہ نے بات مکمل نہیں کی، ابدا کا لفظ استعفا فرمایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس سے مسئلے کو استنباط کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابدا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی قابل قبول گواہی نہیں ہوگی۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ائمہ ثلاثہ جو فرماتے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر اس نے صحیح توبہ کر چکا ہے تو پھر اسے ایک موقع پھر دیا جائے گا کہ اسے معاشرے کے اندر اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنے آپ کو سدھار لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں